تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ دوستو، آج میرا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا آپ سب کے لیے آج یہ ایک خاص پیغام ہے کہ جو دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ ضرور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کے اوپر ریسرچ کریں، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری اصل جو ہے، ہماری بقا، ہماری دنیا آخرت کی فلاح جو ہے وہ کس نظام میں ہے، اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پاکستان کو اس کے مسائل سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو سب سے پہلے دوستوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہے کیا؟ تو یہ جو اس کا شارٹ اور عام زبان میں اس کا جو نام ہے، اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور خلافت کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے اس نظام کو قائم اور دائم رکھا تھا۔ تو اس نظام کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اس نظام میں اللہ کریم امیروں اور غریبوں کو بالکل برابری کے اوپر لے کر آتا ہے۔ یہ نظام غریبوں اور امیروں کو ایک جیسا انصاف فراہم کرتا ہے۔ اس نظام میں غریب کا احتسال نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظام کے اندر جب عدالت لگتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہمارے ملک کا چل رہا ہے، اس کے اندر جو ہمارا صدر پاکستان ہے، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ہائی لیول کے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی زیادتی تو یہ ہے کہ جناب غریب آدمی کے لیے، عام پاکستانی کے لیے ایک الگ قانون ہے، اور صدر پاکستان اور گورنر اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ اور اس نظام کے تحت اگر ہم 1000 سال بھی چلتے رہیں گے تو کبھی بھی معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اس نظام کا جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہ ظلم یہ ہے کہ یہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری جنگ کروا رہا ہے۔ اب آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ ملک صاحب نے یہ کیسی بات کر دی ہے۔ تو آپ سورۃ بقرہ کی آیت تقریباً 270 کو سٹڈی کریں تو اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے جو ہیں، لین دین کرنے والے جو ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا جو اکنامک سسٹم ہے، معاشی سسٹم ہے، جو ہمارے بینک ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جتنی انشورنس ہیں، وہ سب کی سب سود کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان سب برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، جب بھی عاشقان رسول آپ لوگوں کے سامنے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو کچھ شر پسند عناصر، کچھ حاسدین، کچھ ہمارے نادان دوست اور کچھ دانستہ مخالفین اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا یہ واقعی فرقہ واریت کا نام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا خلافت کا نام فرقہ واریت ہے، یا کہ مخالفین اور حاسدین یہود و نصارہ کے طریقہ کار کے اوپر چلتے ہوئے
اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جب کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو عبرت ناک سزا یہ دی جاتی ہے تاکہ آئندہ کسی کا بھی مال کوئی چوری نہ کر سکے، کوئی ڈکیٹی نہ کر سکے۔ اور اس سسٹم میں، انصاف میں آپ کو 30 سال 32 سال نہیں چاہیے۔ اس سسٹم میں آپ کو انصاف جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر مل جاتا ہے۔ اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ جناب دین الگ ہے، دین کو سیاست میں مت لے کر آئیں۔ میرا ان نادان دوستوں سے ایک سوال ہے، کیا ہمارا دین ہمیں سیاست میں جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے؟ کیا ہمارے دین کے اندر نظام حکومت نہیں ہے؟ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں کسی باہر والے کے نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ملک تو حاصل کر لیا ہے لیکن آج بھی ہمارے اوپر یہود و نصارہ اور انگریز کا سسٹم لاگو ہے۔ تو لہذا دوستو، آئیں پاکستان تحریک آواز کا ساتھ دیں، آئیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تفرقے میں نہ پڑیں اور ایک جماعت کی صورت میں نکلیں اور اس نظام کو اس پاک سرزمین میں نافذ کرائیں، جس پاک سرزمین کے لیے ہمارے بہت سارے بزرگوں، بچوں، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں نے قربانیاں دی تھیں۔ آئیں ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے دیں اور اس ملک میں یہ نظام نافذ کروائیں۔ یقین کریں دنیا کا اقتدار عارضی ہے، دنیا کا اقتدار عارضی ہے اور اصل حکومت میرے رب کی ہے۔ اور ہمیں خاص کر کے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اتحاد کی بات کرتا ہوں امت کی، میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اور میرے اندر اقتدار کی لالچ نہیں ہے۔ یقین کریں آپ مجھے کسی ایک ورکر کی سیٹ کے اوپر بٹھا کر مجھے کام کرنے کا حکم دیں گے، میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے اور امت کے اتحاد کے لیے کام کروں گا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔